1952 میں ہندوستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بیجو باورا۔ اس فلم کی موسیقی نوشاد صاحب نے مرتب کی تھی اور اس کے شاہکار گیت شکیل بدایونی نے تحریر کیے تھے۔ اس سے پہلے نوشاد صاحب استاد بڑے غلام علی خان سے محمد رفیع کا ذکر کر چکے تھے، لیکن انہوں نے رفیع صاحب کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن جب استاد بڑے غلام علی خان نے بیجو باورا کے گیت سنے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس فلم کے ان گیتوں نے تو استاد بڑے غلام علی خان پر سحر طاری کر دیا۔ ان گیتوں کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے: اے دنیا کے رکھوالے، من تڑپت ہری درشن کو آج، تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا۔ ان گیتوں میں رفیع صاحب نے جس خوبصورتی سے کلاسیکل گائیگی میں بھی اپنے فن کا چراغ جلایا، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان نے نوشاد صاحب سے کہا کہ وہ محمد رفیع سے ملاقات کے آرزومند ہے۔ جب رفیع صاحب کو علم ہو تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر استاد محترم کے پاس پہنچ گئے۔ استاد محترم نے انہیں چاندی کا روپیہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ استاد نے انہیں ایک مستند گائک تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ میڈم نور جہاں اور لتا منگیشکر کو بھی چاندی کا روپیہ دے چکے تھے۔ محمد رفیع کو 1947 میں ریلیز ہونے والی شوکت حسین رضوی کی فلم جگنی سے بریک تھرو مل چکا تھا۔ اس فلم میں انہوں نے میڈم نور جہاں کے ساتھ ایک دو گانا بھی گایا تھا جو سپر ہٹ ہوا تھا۔ اس دو گانے کے بول تھے: یہ بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ محمد رفیع نے جگنو میں مہمان اداکار کے طور پر کام بھی کیا تھا۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو ضلع امرتسر کے گاؤں کوٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حاجی علی محمد تھا۔ 6 بھائیوں میں سے ان کا نمبر دوسرا تھا۔ 1935 میں محمد رفیع کے والد لاہور آ گئے اور بائک گیٹ میں کام کرنے لگے۔ محمد رفیع نے کلاسیکی موسیقی استاد عبدالواحد خان، پنڈت جیون لال مٹو اور فیروز نظامی سے سیکھی۔ 13 برس کی عمر میں لاہور میں انہوں نے عوام کے سامنے گائیگی کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب میں عظیم گلوکار کے ایل سہگل بھی موجود تھے۔ 1944 میں انہوں نے سب سے پہلے زینت بیگم کے ساتھ پنجابی فلم گل بلوچ کے لیے یہ دو گانا گایا: سونینی ہیرینی۔ اس کی موسیقی شیام سندر نے ترتیب دی تھی۔ اس سال آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن نے انہیں گانے کی دعوت دی۔ 1945 میں انہوں نے اپنی پہلی ہندی فلم گاؤں کی گوری کے لیے گیت گایا۔ ممبئی میں مشہور نغمہ نگار تنویر نقوی نے محمد رفیع کا تعارف نام اور فلم سازوں سے کرایا، جن میں عبدالرشید کاردار، محبوب خان اور اداکار و ہدایت کار نذیر شامل ہے۔ شیام سندر بھی ممبئی میں تھے۔ انہوں نے محمد رفیع اور جی ایم دورانی سے ایک دو گانا گوائے جس کے بول تھے: اجی دل ہو قابو میں تو دلدار کی ایسی تیسی۔ نوشاد صاحب نے ان سے جو پہلا گیت گوائے اس کے بول تھے: ہندوستان کے ہم ہے۔ اس میں ان کے ساتھ شیام کمار، علاؤدین اور دوسرے بھی شامل تھے۔ یہ گیت اے آر کاردار کی فلم پہلے آپ کے لیے گایا گیا تھا۔ جگنو سے پہلے وہ فلم لیلا مجنون 1945 میں بھی اسکرین پر نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے نوشاد صاحب کے لیے کئی کورس گائے جن میں ان کا ساتھ کے ایل سہگل نے دیا۔ ان میں 1946 میں ریلیز ہونے والی فلم شاہ جہاں بھی شامل تھی جس میں یہ کورس شامل تھے: میرے سپنوں کی رانی روحی روحی۔ 1946 میں محبوب خان کی فلم انمول گڑی کے لیے انہوں نے یہ انمول گیت گایا: تیرا کھلونا ٹوٹا بالک۔ اس کے بعد 1947 میں میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کا دو گانا بڑا مشہور ہوا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد رفیع صاحب نے بھارت میں قیام کو ترجیح دی۔ میڈم نور جہاں پاکستان آ گئی۔ 1949 میں موسیقاروں نے رفیع صاحب سے سولو گیت گوانے شروع کیے۔ ان موسیقاروں میں نوشاد صاحب، شیام سندر اور حسن لال بھگت رام شامل تھے۔ محمد رفیع کے پسندیدہ گلوکار کے ایل سہگل تھے۔ اس کے علاوہ وہ جی ایم دورانی سے بھی بہت متاثر تھے۔ وہ پہلے دورانی کے سٹائل میں گاتے تھے، بعد میں وہ اپنے انداز میں گانے لگے۔ انہوں نے دورانی کے ساتھ بھی کچھ نغمات گائے جیسے ہم کو ہنستے دیکھ زمانہ جلتا ہے اور خبر کسی کو نہیں وہ کدھر دیکھتے، فلم بے قصور کا گانا ہے۔ 1948 میں رفیع صاحب کو پنڈت جواہر لال نہرو نے گائیگی کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ 1948 میں ہی بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر پنڈت نہرو نے انہیں سلور میڈل سے نوازا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں محمد رفیع نے بھارتی فلم صنعت پر راج کیا۔ انہوں نے نوشاد صاحب کے علاوہ جن موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ان میں مدن موہن، ایس ڈی برمن، لکشمی کانت پیارے لال، کلیان جی آنند جی، روی شنکر جے کشن اور او پی نیر کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آر ڈی برمن نے بھی ان سے خاصے گیت گوائے، لیکن انہوں نے 70 کی دہائی میں کشور کمار سے زیادہ گیت گوائے۔ اصل میں آر ڈی برمن کشور کمار اور راجیش کھنہ کی ایک تکون بن گئی تھی۔ محمد رفیع صاحب اس لیے منظر عام سے غائب ہو گئے۔ آر ڈی برمن کو پہلا بریک تیسری منزل سے ملا تھا جس میں رفیع صاحب نے بڑے دلکش گیت گائے تھے اور اس فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رفیع صاحب کے خلاف سازش کی گئی تھی اور انہیں گلوکاری کے میدان سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، لیکن پھر بھی جہاں کوئی مشکل گیت ہوتا تھا رفیع صاحب کو ہی یاد کیا جاتا تھا۔ 1964 میں راج کپور نے اپنی فلم سنگم کا ایک گیت رفیع صاحب سے گوایا تھا کیونکہ وہ گیت کوئی اور نہیں گا سکتا تھا۔ راج کپور نے ہمیشہ مکیش کو ترجیح دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مکیش کی آواز ان کے لیے بہت مناسب ہے۔ بہرحال شنکر جے کشن نے یہ گیت رفیع صاحب سے گوایا جو سپر ہٹ ہو گیا۔ رفیع صاحب کی آواز جن اداکاروں کے لیے بہت مناسب خیال کی جاتی تھی ان میں دلیپ کمار، دیوانند، شمی کپور، راجندر کمار، جے مکھرجی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شمی کپور کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی تھا کہ ان پر رفیع صاحب کے شاندار گانے ایکس بند ہوئے تھے، بلکہ شمی کپور کی اپنی خواہش بھی یہ ہوتی تھی کہ ان پر رفیع صاحب کے گائے گیت فلم بند کیے جائے۔ اس
اس طرح راجندر کمار پر بھی رفیع صاحب کے بڑے دلکش گیت فلمائے گئے۔ رفیع صاحب نے تربیہ اور المیہ گیت بڑی تعداد میں گائے۔ اس کے علاوہ انہیں کورس گانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے غزلیں بھی گائی اور بھجن بھی گائے۔ انہوں نے شکیل بدایونی، ساحر لدھیانوی، آنند بخشی، مجروح سلطان پوری، اسد بھوپالی، گلزار، راجندر کرشن اور اندیور کے لکھے ہوئے گیتوں کو بڑی خوبصورتی سے گایا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں دیوانند پر بھی زیادہ تر رفیع صاحب کے گانے عکسبند ہوئے تھے اور ان میں بے شمار گیت سپر ہٹ ہوئے۔ محمد رفیع نے لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، گیتا دت اور سمن کلیان پوری کے ساتھ سب سے زیادہ گیت گائے۔ لتا منگیشکر کے ساتھ انہوں نے بہت گایا۔ لکشمی کانت پیارا لال نے 442 گانے رفیع صاحب اور لتا منگیشکر سے گوائے۔ ایس ڈی برمن اور او پی نیر نے ان کی آواز کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ او پی نیر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر محمد رفیع نہ ہوتا تو پھر او پی نیر بھی نہ ہوتے۔ محمد رفیع، آشا بھوسلے اور او پی نیر نے شاہکار گیت تخلیق کیے۔ ان کی فلموں میں نیا دور، تم سا نہیں دیکھا، ایک مسافر، ایک حسینہ اور کشمیر کی کلی شامل ہے۔ رفیع صاحب نے برہمچاری کے لیے شنکر جے کشن کی موسیقی میں راک اینڈ رول گایا۔ اس زمانے میں یہ موسیقی کی جدید قسم تھی جسے مغرب میں ایلوس پریسلے نے متعارف کرایا تھا۔ مذکورہ بالا موسیقاروں کے علاوہ رفیع صاحب نے اوشا کھنہ، سانک رومی، ایس ابن ترمی پاٹھی اور ابن دتا کے ساتھ بھی کام کیا۔ رفیع صاحب کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ فلم سازوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے۔ موضوع کے معاملے میں ان کا کسی سے جھگڑا نہ ہوا، جتنا کسی نے دے دیا انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ عاجزی اور انکساری کا مجسمہ تھے۔ انہوں نے کبھی رائلٹی کا مطالبہ بھی نہیں کیا، حالانکہ اس مسئلے پر ان کا دیگر گلوکاروں سے جھگڑا بھی ہوا اور وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ آج بھی بھارتی میڈیا محمد رفیع کو ہندوستان کا سب سے سریلا گلوکار تسلیم کرتا ہے۔ ویسے تو محمد رفیع صاحب کے گائے ہوئے شاہکار گیتوں کی تعداد ان گنت ہے، لیکن ذیل میں ہم ان کے کچھ لازوال گیت کا ذکر کریں گے۔ او دنیا کے رکھوالے، کویا کویا چاند، یاد نہ جائے، 100 بار جنم لیں گے، بار بار دیکھو، ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے، تیرے بن سوئے نین ہمارے، مدھوبن میں رادھکا ناچے رے، ہوئے ہم جن کے لیے برباد، دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے، مان میرا احسان، نین لڑ گئی رے، ہم تو چلے پردیس، ہم پردیسی ہو گئے، چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے، آج پرانی راہوں سے کوئی ہمیں آواز نہ دے۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار دو گانے اور کورس بھی انتہائی مقبول ہوئے۔ انہیں پدما شری کے علاوہ کئی فلم فیئر ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ بھی دیے گئے۔ 31 جولائی 1980 کو یہ عظیم گلوکار 55 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان جیسا کوئی دوسرا گلوکار شاید ہی آ سکے۔